بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان میں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر خیر کی طاقتیں بھی رکھی ہیں اور اپنی حکمت بالغہ کے تحت شر کی طاقتیں بھی رکھی ہیں۔ یعنی زمین پہ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہیں، اور ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو انسان کو شر کی طرف بلاتی ہیں۔ انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف اور شر کی طرف بلانے والی طاقتوں میں ایک طاقت تو اس کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا ضمیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے نفس کو بنایا اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھ دیا اور اس کے اندر اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو انسان کا اپنا نفس خیر اور شر کا انتخاب خود کرتا ہے، تو گویا شر کے رستوں پر چلانے والی چیزوں میں سے ایک چیز، گناہ کے رستے پر دعوت دینے والے اسباب میں سے ایک سبب خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا اپنا نفس اسے گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، اسے گناہ کا حکم دینے والا ہے۔ اسی طرح گناہ کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے انسان کا ماحول، انسان کے ارد گرد بسنے والے دوسرے انسان، جنہیں سورۃ الناس میں کچھ یوں تعبیر کیا گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو دلوں میں گناہ کا وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گویا انسان کو گناہ کے رستے پر چلانے والوں میں اس کا اپنا ماحول بھی شامل ہے، اس کے اپنے ارد گرد کے لوگ بھی شامل ہیں جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے گناہوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، اسے گناہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور تیسری قوت شیطان ہے۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، وہ انسان کو برائی کے رستے پر چلاتا ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک میں شیطان تو قید ہو گیا، لیکن انسان کا اپنا نفس جس کے اندر برائی کی طرف دعوت دینے کی صلاحیت موجود ہے، برائی کی طرف دعوت کا داعیہ موجود ہے، وہ انسان کو گناہ پر ماہ رمضان میں بھی ابھارتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کے ماحول میں موجود لوگ جو برائی کے رستے پر چلتے ہیں اور برائی کے رستے پر چلاتے ہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں باز تو نہیں آتے، وہ اسے گناہ کے اور برائی کے رستے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے اور برائی کے داعیوں میں سے ایک داعی، برائی کی طرف ابھارنے والوں اسباب میں سے ایک سبب چونکہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ جن سے انسان ماہ رمضان کے علاوہ نہیں بچ پاتا، ماہ رمضان میں بچ جاتا ہے۔ بہت سی نیکیاں جو ماہ رمضان کے علاوہ میں نہیں کر پاتا، وہ نیکیاں ماہ رمضان میں کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والے اسباب میں سے ایک سبب ختم ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے ماہ رمضان میں گناہوں کی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔